السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں پروردگار مہدی کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام آباء و اجداد حضرت حجت کے لیے اور خود حضرت امام زمان کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند امام زمان کہ اس نے زندگی نصیب فرمائی بتوسل امام زمان. اسی پروردگار کا احسان کہ اس نے اہل ایمان کی صفوں میں شامل کیا، ایسے خانوادے سے رشتہ اور تعلق مرحمت فرما دیا کہ جہاں بچپن سے اہل بیت سے محبت کا سبق ہماری ماؤں نے ہمیں شیر کے اندر پلا دی. آپ کی خدمت مقدس میں ماہ مبارکہ رمضان میں تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے کچھ باتیں اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی لطف و کرم امام کی بارگاہ سے کچھ دعائیں ہم سب کے شامل حال ہوتی رہے. جیسے کہ آپ کی خدمت میں روزانہ یہ سلسلہ اس طرح سے جاری و ساری ہے کہ قرآن مجید کے جتنے پارے بھی اہل اسلام نے اپنی تلاوت کے لیے کیے، ان تمام میں ہم تلاش کر سکتے ہیں صورتوں اور آیات میں امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مقدس کو. آج 7ویں پارے سے اور 6 سورہ کی آیت کا انتخاب کیا گیا، 2 آیتوں کا، آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45. پروردگار عالم کا اعلان فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور جب کہ وہ بھول گئے ان تمام پیغامات کو کہ جو ان کو یاد کرائے گئے تھے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر کھول دیے تمام تر ابواب، تمام اشیاء کے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوشی میں مگن ہو گئے جو ان کو نعمت دنیا ملی تھی. آیات پر بہت غور کیجیے گا.
کہ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کرونا وائرس کے اعتبار سے اور پھر ایک ایسی تبدیلی دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ جو کبھی تیل کے لیے، آئل کے لیے لڑا کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اب وہ آئل کی پرائسز اتنی ڈاؤن ہو گئیں کہ منفی میں چلی گئیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دیا، مَا ذُکِّرُوا بِهِ، جو ان کو یاد کرایا گیا تھا، دین فطرت، بھلا دیا تو ہم نے ان کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دی، یہاں تک کہ وہ تمام خدا کی نعمتوں میں مستغرق ہو کر اپنی خوشی محسوس کرنے لگے۔ اخذناہم بغتۃ، اللہ اکبر، پھر خدا کہتا ہے ہم نے اچانک ان کو آ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس طرح سے کہ ان کے تمام تر حالات اس طرح سے ہو کر رہ گئے کہ وہ مایوسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے ظالم افراد کے نام و نشان کو ختم کر دیا، ان کی امیدوں کو منقطع کر دیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر خدا کا یہ اعلان کہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے امتحانات کا، ابتلاعات کا ایک سلسلہ ہے، اور اس امتحانات و ابتلاعات کے بعد خدا کی طرف سے فیصلہ کن پیغام آنے والا ہے۔ اب اس آیت کو امام زمان سے کیسے ربط دیا گیا روایات میں، اس پہ غور کرتے ہیں۔ اس میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے، اور یہ کتاب تفسیر البرہان سید ہاشم بہرانی نے اس روایت کو اسناد کے ساتھ لکھا کہ پروردگار عالم کا یہ قول کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی اس وقت جب کہ انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھلا دیا، در حالانکہ وہ اس کے لیے پابند کیے گئے تھے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دی، دنیا کی تمام تر روزی نعمتیں ان کو حاصل ہونے لگی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا۔ اخذناہم بغتۃ سے مراد قیام حضرت قائم علیہ السلام۔ اگر پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا اور انسان اس ہدایت اور سعادت کو چھوڑ دے اور ایسا راستہ اختیار کر لے کہ جو خدا نے اس کے لیے پسند نہیں کیا، تو انجام کیا ہوگا؟ آئیے ان پر آہستہ آہستہ غور کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو غدیر خم کے موقع سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یاد دہانی کرائی تھی۔ جیسے ہر انسان کو وقت ولادت فطرت اسلام کا پیغام، ویسے تمام صحابہ کرام کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام بھی، لیکن غدیر کو چھوڑ کے ثقیفہ کو اختیار کیا گیا۔ اس اعتبار سے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اب سنت الہی یہ ہے کہ اس کے بعد پروردگار نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے، کہ جتنا انسان خدا کی یاد کو بھلا دے اتنا ہی ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ نعمتیں اور آ گئیں۔ آپ غور کیجئے،
آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا خوش اور مگن تھے، اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوئے تھے. یورپ کی بات کیجئے امریکہ کی بات کیجئے، تمام عالمی طاقتوں کی، اور کس انداز سے مشکلات و مصائب میں ان کے حالات کو اس انداز سے خدا نے بدل دیا کہ اب جو نعمتوں میں مستغرق تھے ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لیا گیا. تمام راستے بند ہو گئے، تمام تر کاروبار رک گئے. اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک امتحان کہا جائے، یا کچھ معاملات ایسے ہوں کہ جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے معاملات ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دو طرح کے مسائل ہیں کورونا کے حوالے سے. یا یہ بعض لوگ کہتے ہیں خدائی امتحان ہے، کہتے ہیں یہ آپس کے مسائل ہیں. بہرحال نتیجہ تو انسان بھگت رہا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب نہج البلاغہ میں اس حکمت کو سید رضی شریف نے اس طرح جمع کیا. حکمت نمبر 25، یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ، اے آدم کی اولاد جب تو دیکھے کہ تیرے پروردگار نے یطعب علیک نعمہ، تجھ پر مسلسل اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وانت تعصی، در حالانکہ تو اس کی معصیت کر رہا. یعنی غور کرنے کی بات ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان پہ. عام طور پر ہمارے یہاں یہ بات رہتی ہے کہ جس کا بڑا مکان ہو جائے، جس کی عمدہ دکان ہو جائے، جس کے پاس بہت دنیا کا مال جمع ہو جائے، لوگ اس کے بارے میں بڑے اچھے جملات کہتے ہیں، بھئی اس پر تو خدا کا بڑا فضل و کرم ہے. یا لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. تو اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ صاحب ثروت ہو جاتا ہے. تو کیا خدا نے اپنے انبیاء کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا؟ کیا خدا نے فرعون کا ہاتھ پکڑ لیا تھا موسیٰ کے مقابلے پر؟ موسیٰ صاحب حیثیت نہیں تھے، فرعون صاحب حیثیت تھا. اگر مادی نعمتوں کا نزول خدا کے فضل و کرم کی علامت ہو تو شداد جنت بنانے والا، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نمرود حضرت ابراہیم کو آتش مخصوص میں ڈالنے والا. کیا نمرود کی مثال، کیا فرعون کی مثال، کیا شداد کی مثال، کیا صدام کی مثال، کیا یزید کی مثال، متوکل کی مثال، جتنی مثالیں ماضی کی اور آج کے دور کی، کیا نام لیجیے گا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس پر خدا کی نعمتیں ہوں، یعنی مال دنیا بہت ہو، ھذا من فضل ربی، بڑا مکان ہے اللہ کا فضل ہے، اونچی دکان ہے اللہ کا فضل ہے، کیا واقعاً ایسا ہے؟ غور کیجیے گا. قرآن مجید کی آیت کے ساتھ مولا مشکل کشا کا فرمان، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے. امام نہیں فرماتے اے مومن، آپ نہیں فرماتے اے مسلمان، آپ نہیں فرماتے اے متقی. یابن آدم، امام نے ہر آدمی سے مخاطب ہو کے فرمایا، چاہے کسی مسلک اور مکتب کا ہو، کسی مسلک اور مکتب کا، سب سے فرمایا یابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یطعب علیک نعمہ. اے آدم کی اولاد، اگر تو دیکھے تیرا پروردگار تجھ پر مسلسل نعمتوں پر نعمتیں نازل کر رہا، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، در حالانکہ تو اس کی معصیت کر رہا، فَاحْذَرْهُ، تو تجھے چاہیے کہ پروردگار سے ڈرتے رہنا. فَاحْذَرْهُ، کسی وقت بھی خدا تجھ پر کوئی امتحان، کوئی مشکلات کو ایسے لا کے ڈالے گا کہ سب کچھ رکھا رہ جائے گا. فَاحْذَرْهُ، پس تجھے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی مومن کے لیے خدا کی نعمت کا انداز اور ہے، اور غیر مومن کے لیے خدا کی نعمت کا انداز اور ہے.
کافر پہ خدا کی نعمت ہو تو یہ اس کے لیے رسی دراز کیے جانے کی مثال ہے. مومن پہ اللہ کی نعمت ہو تو اس کے شکریہ کا ایک اور موقع دینے کا انداز. اب غور کیجئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کس طرح ظلم کرنے والوں سے اور ظلم کا ساتھ دینے والوں سے انتقام لیں گے اور بشریت کو ان کے ہاتھوں سے رہا کرائیں گے. جیسے کوئی بڑا طبیب. اب غور کیجئے کہ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام زمان تلوار لے کر ہاتھ میں آئیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آئیے ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ امام علیہ السلام آئیں گے، خدا کی طرف سے ظہور فرمائیں گے، تو جو جس کا اہل ہوگا، کوئی اگر اہل ہوگا کہ اسے گلاب کا پھول دیا جائے. امام عادل ہیں، عادل کے نمائندے، عادل کے بیٹے ہیں، صادق کے بیٹے ہیں، صادق کے نمائندے، امین کے بیٹے ہیں، امین کے نمائندے، خود بھی امین، خود بھی صادق. اگر کوئی پھول کا اہل ہے تو اسے پھول ملے گا، اگر کوئی اہل ہو تلوار کا تو اسے تلوار ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا جو تلوار کا اہل اسے پھول دیا جائے، جو پھول کا اہل اسے تلوار دی جائے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سب کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار کریں، بلکہ امام تمام تر افراد کے درمیان ان کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے نظام قائم فرمائیں گے. کون تلوار کا اہل ہے کہ اس کا سر کاٹ لیا جائے، اور کون اس بات کا اہل کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کی امداد کر دی جائے. ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ طبیب حاذق، بہت عمدہ ترین کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، جب یہ ملاحظہ کر لیتا ہے کہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ اب یہ ٹیبلٹ سے، اب یہ کیپسول سے، اب یہ انجیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو فیصلہ کرتا کہ آخر میں آپریشن کیا جائے. اور آپریشن پھول سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپریشن تو ہوتا اسی چیز سے جس سے جسم کاٹا جائے یا سوراخ کیا جائے. امام علیہ السلام معاشرے کا ایسا آپریشن کریں گے جس سے معاشرے میں جو ناسور ہے اس کو نکال دیا جائے اور باقی انسانیت کو تمام ظالموں کے شر سے نجات دے دی جائے. اب جو امام علیہ السلام کے لیے خدا کے وعدے کے منتظر ہیں، انہیں چاہیے کہ نا امید نہ ہوں، بلکہ خدا کے وعدے پہ یقین رکھیں کہ ایسا دن آنے والا ہے جب امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ہم سب کے سب موجود ہوں گے اور امام علیہ السلام تمام ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اور جب زمین پر ایک بڑی مشہور روایت، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، ارشاد فرماتے کہ جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. زمین کا ظلم و جور سے بھرنے کا مطلب کیا؟ اور پھر امام علیہ السلام آئیں گے قائم آل محمد علیہ السلام اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اس کی آسان وضاحت علامہ سید ذیشان الجوادی علی اللہ مقامہ کے الفاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ جملہ ایصال ثواب بھی مرحوم کے لیے. فرماتے ہیں جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جانے کے بعد آپ کو خریدنا ہے دہی یا دودھ، یا آپ نے گوشت لینا ہے، تو آپ نے اگر گوشت لینا ہے تو یہ گوشت کی دکان الگ ہے، دودھ دہی کی دکان الگ ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ بازار میں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ دودھ کی دکان یا گوشت کی دکان بند ہے، آپ واپس آ گئے، پوچھا کہ بھئی آپ لے کر آئے دودھ یا دہی؟ آپ نے کہا نہیں، دودھ دہی کہیں نہیں ملا. کیا مطلب؟ کہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے کی دکان پہ نہیں ہے، جوتے کی دکان پہ نہیں ہے، سبزی کی دکان پہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے یہ اشیاء ملتی تھیں وہ دکان بند ہے. تو زمانے میں جہاں سے عدل و انصاف مل سکتا تھا
اگر وہاں سے عدل و انصاف ملنا بند ہو جائے تو کہا جائے گا کہ پورے معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو گیا. اب امام علیہ السلام جب آئیں گے تو پورے معاشرے میں عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. تو ایک تو یہ اشارہ اس حدیث کی طرف، اور آیت مکمل کرتے ہوئے جو آپ کی خدمت میں آج سرنامہ کلام میں تھی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بس اچانک ہم ان کو آ لیں گے. امام علیہ السلام کا ظہور اچانک ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے. امام علیہ السلام کا ظہور علامتوں کے ساتھ ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے. کس کے لیے علامتیں واضح ہوں گی، کس کے لیے ظہور اچانک ہوگا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، آیت کے الفاظ، ہم ان کو اچانک سے آ لیں گے. اور جب اچانک سے ہم آ لیں گے تو اب جس حالت میں تھے اس حالت میں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا ان کا معاشرہ ظلم و جور. فَقُطِعَ دَابِرُ، پس ان کی دم کاٹ دی جائے گی، ان کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا. اب ان کی حکومت آگے نہیں چلنے والی، اب ان کا نظام ختم ہونے والا ہے. اللہ اکبر. بالکل ہم مشاہدہ کر رہے کہ کس انداز سے پروردگار کا نظام آگے بڑھ رہا ہے، اور ظالموں کو انجام پر پہنچتا ہوا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور جب یہ تمام کام ہو جائیں گے تب الحمد للہ رب العالمین. آیت مکمل ہو رہی ہے سورہ انعام کی اس جملے پر. پھر خدا کے بارے میں حمد کی جائے گی کہ تعریف، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. آئیے اس کے ساتھ ساتھ مہدویت کے آیات کی تفسیر کے ذیل میں ہم کچھ واقعات امام سے ملاقات کے بیان بھی کر رہے ہیں. آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ کہ جو ابو احمد بن راشد نے اپنے بعض اخوان اہل مدائن سے روایت کی. یہ واقعہ بیان کی کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حج کے ان موقع پر تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا جوان بیٹھا ہوا ہے جس کے جسم پر ایک ازار یعنی ایک چادر، دو چادریں، ایک اوپر کے اعتبار سے ایک نیچے کے اعتبار سے، اور اتنی نفیس اور عمدہ چادریں. کہتا ہے یہ کہ ہمارے اعتبار سے اس دور میں تقریباً یہ 150 دینار کی تھی، اور اس کے پیروں میں زرد رنگ کے نالین جن پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا. بہت غور کیجیے گا. اور نہ کوئی پیدل سفر کرنے کا نشان تھا. اسی اثنا میں اس کے پاس ایک سائل پہنچا اور اس نوجوان نے زمین سے اٹھا کر سائل کو کچھ دے دیا. سائل نے اس کو بہت سی دعائیں دی اور وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے گویا اوجھل ہو گیا. کہتا ہے ابو احمد بن راشد کہ ہم اس کے پاس پہنچے جس نے امداد لی تھی. جب اس کے پاس پہنچے اس سے پوچھا کہ اس نوجوان نے تمہیں کیا دیا زمین سے اٹھا کر؟ ایک عجیب بات ہوئی، زمین سے اٹھا کے دیا. اس نے اپنے مٹھی کھول کے دکھایا کہ یہ سونے کی ڈلی مجھے دی، سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مجھے دیے. ہم نے اس کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ تقریباً 20 مثقال کے قریب ان کا وزن تھا. کہتے ہیں ابو احمد، میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارے آقا اور مولا ہر سال حج کے مرحلے پر آتے ہیں مگر ہم انہیں پہچان نہیں پائے، چلو چل کے تلاش کریں. بہت تلاش کیا، ہر موقف پہ تلاش کیا، اللہ اکبر، مگر نہیں مل سکے مولا. اور جو لوگ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا یہ جوان کون تھے؟ تو کہنے لگے وہ ایک الگ ہی جوان جو ہر سال پا پیادہ حج کے لیے تشریف لاتا ہے. تو امام کی ملاقات اس انداز سے کہ حج کے موقع پر خاص طور سے،
اور بہت سارے واقعات حج کے حوالے سے. ایک اور آپ کی خدمت میں جعفر بن حمدان نے حسن ابن حسین سے روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کے اندر مشغول کہ میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ شاید میرا طواف درست نہیں. کہتے ہیں ناگاہ ایک خوبصورت جوان میرے قریب آیا اور کہنے لگا مجھ سے کہ اپنے 7 چکر دوبارہ سے انجام دے لو. اللہ اکبر. تو کبھی طواف کرنے والوں کے درمیان، کبھی اطراف میں بیٹھنے والوں کے درمیان امام کو کہاں کہاں تلاش کیا جائے. فرزند زہرا کی محبت میں آنکھیں ترس گئی. ہماری آنکھوں میں یہ اہلیت اب تک قائم نہیں ہو سکی کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر لیتے. یقیناً چاہے مرد ہو یا عورت، اگر کسی میں صلاحیت ہو امام کی زیارت کی تو امام کی زیارت اس کو نصیب ہو جاتی. جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ عراقی، آغا عراقی کی بیٹی جا رہی تھی حج کے لیے اور بغیر محرم کے تھی، تو اپنے والد کے پاس پہنچی کہ مجمع طواف میں سب نامحرموں کا رہے گا، کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنے آپ کو نامحرموں سے بچا سکوں. اللہ اکبر. اتنا خیال حج کے موقع پر طواف کے درمیان بھی چلتے ہوئے، اس بات کا خیال کسی مومنہ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کا جسم کسی نامحرم سے ٹچ نہ ہو، کوئی نامحرم اس سے ٹچ نہ ہو سکے. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر خیال کیے ہوئے، خوشبوئیں استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی حجاب واقعی کو اختیار کیے ہوئے، اپنی خودنمائی کی بیماری کے اندر خواتین، بعض خواتین اس انداز سے پھر امام سے تمنا کر رہی ہوتی کہ امام کی ملاقات ہو جائے. آغا عراقی کی بیٹی کہتی مجھے بابا نے مجھے 2 اس میں پروردگار تعلیم فرمائے، یا علیم ہو یا خبیر ہو، کہ تم طواف کے دوران ان کو پڑھتی رہنا. کہتی ہیں میں طواف کے دوران ان کو پڑھ رہی تھی اور اس انداز سے چل رہی تھی کہ میرے آگے آگے ایسا کوئی بالکل خلا بن گیا. ایک شخصیت آگے چل رہی تھی نورانی، ان کے پیچھے میں تھی اور بالکل ایسا خلا بنا ہوا تھا کہ اس درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی قدر، اگر انسان امام علیہ السلام کو یاد کرے، امام علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، تو چاہے کسی مقام پر ہو، مرد ہو کہ عورت، امام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، امام کی امداد بھی نصیب ہوتی ہے. اور چونکہ وقت رخصت پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پیش کرتا ہوں. ایک وہ حجت پروردگار کہ جو حج کے موقع پر امداد کے لیے پہنچتے ہیں. مجھے ایک اور حجت یاد آ رہی کہ کس طرح ذی الحج کی 8 تاریخ کو زہرا کا لال، جبکہ چاروں طرف سے حج. اب جب سے آپ نے سنا ہے کہ اس سال حج بیت اللہ الحرام کے لیے مشکلات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، حج پر جانے والوں کا دل کتنا پریشان. ہر سال حج پر جاتے تھے، اس سال حج پر نہ جا سکیں گے. تمنا کرنے والے، دعا مانگنے والے کس طرح حج کو یاد کر رہے ہیں. جب کبھی آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو، آپ فرزند زہرا کو یاد کیجیے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات، ہمارا کیا حج، ہمارا کیا طواف. زہرا کا لال ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکہ چھوڑ کے رخصت ہو رہا تھا. میرا دل کہتا ہے بار بار مڑ کر کعبے کو دیکھتے ہوں گے. ارے دنیا بھر سے حاجی تو مکے آ رہے تھے، مگر حج کو بیان کرنے والا وارث خانہ کعبہ کعبے کو چھوڑ کر مکے سے روانہ ہو رہا تھا.
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام برحمتک یا ارحم الراحمین۔